ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ذوق اور شوق کے لحاظ سے اعمال کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کا یہ ذوق و شوق اور ان اعمال پر مداومت برتنا، انہیں کنٹینیو کرتے رہنا، یہ ان کی علامت اور پہچان بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ نماز سے زیادہ انہیں دلچسپی ہوتی ہے، ان کا ذوق اور شوق انہیں نماز کی جانب لاتا ہے، تو پھر وہ نماز کثرت سے پڑھتے بھی ہیں اور نماز کی جانب لوگوں کو بلاتے بھی ہیں۔ اسی طرح سے بعض افراد کا جو ذوق و شوق ہوتا ہے اور ان کا جو قلبی رجحان اور میلان ہوتا ہے وہ دعوت اور تبلیغ کی جانب ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگ دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، اگرچہ وہ کبھی کبھی اس دعوت و تبلیغ کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ جن سے ان کے اپنے اہل خانہ کی اور اپنے لوگوں کی، اپنے ماتحتوں کی کہیں کہیں پر حق تلفی تک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کا ذوق اور شوق ہوتا ہے کہ مستحب اعمال وہ کثرت سے کرتے ہیں، جلسے جلوس میں لگے ہوتے ہیں، وہ اعراس کی محفلیں آراستہ کرتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے مزاروں پر گھومنا، ان کی توجہ ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ اور صالحین کی بارگاہوں میں جگہیں تلاش کر کر کے ان پر حاضری دینا، اور مختلف جگہوں پر جو عرس کی محفلیں آراستہ کی جاتی ہیں وہ ان عرس کی محفلوں میں شریک ہونا۔ اسی طرح سے بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی بڑے ایکٹیو حسینی بن جاتے ہیں، وقتی طور پر وہ حسینی بنتے ہیں، چند دنوں کے لیے وہ حسینی ہوتے ہیں، وقتی فرضی قسم کے حسینی ہوتے ہیں، تو انہیں اس 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ شرعاً پسندیدہ ہوں تو بھی اور نہ ہوں تو بھی وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، چونکہ ان کا ذوق اس میں ہے، ان کا شوق انہیں اس جانب بلاتا ہے اور ان کا انٹرسٹ ان اعمال میں ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے معاشرے میں مختلف گروہ الگ الگ اعمال کو کرنے والے بن گئے ہیں، اور جب کوئی وہ عمل کرتا ہے تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اس جماعت سے ہے، اس طبقے سے ہے یا اس گروہ کے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی خصوصی علامت اور پہچان بنا لیتے ہیں کسی کام کی وجہ سے اور کسی کام کو اختیار کرنے کی وجہ سے، اور وہ دوسرے کاموں کو ترک کرتے ہیں، تو گویا کہ پھر وہ اس چیز کے مرتکب ہوتے ہیں کہ انہوں نے دین کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے، بانٹ لیا ہے، اور اس کے الگ الگ حصے اپنے اپنے ذوق اور شوق کے لحاظ سے کر لیے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے اور یہ کام فلاں کو کرنا ہے، اسے ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو جو افراد یا جو گروہ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اپنے اعمال کے لیے، جنہوں نے اعمال کے لحاظ سے اپنے آپ کو الگ الگ گروہوں میں بانٹا ہوا ہے اور مختلف اعمال جن کی پہچان بنے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ الکریم کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے، یہ حکم آپ کو سنانا مقصود ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، کہ انہوں نے اپنے کاموں کو آپس میں بانٹا ہوا ہے، ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، ان میں سے ہر ایک کو، چاہے وہ افراد ہوں چاہے وہ پوری جماعتیں اور گروہ ہوں، اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ہماری ہی جانب پلٹ کر کے آنا ہے، وہ ہماری ہی جانب بالآخر پلٹ کر کے لوٹ کر کے آئیں گے۔ تو میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی پہچان بنانے والوں کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک اعمال کو اپناتے ہیں اور بڑے احسن طریقے سے اپناتے ہیں اور دوسرے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ اس میں آپ کا اتنا ذوق نہیں ہے، اتنا شوق نہیں ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ کام بھی محبوب ہے اور اتنا ہی ضروری ہے جس طرح سے آپ نے دوسرا جو عمل اختیار کیا ہوا ہے، جس طرح سے وہ عمل ضروری ہے اسی طرح سے دوسرے بہت سے اعمال ضروری ہیں، لیکن چونکہ آپ کا ذوق اس میں نہیں ہے تو آپ نے انہیں چھوڑ رکھا ہے۔ تو پھر اس آیت پاک کی روشنی میں ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہم پہچان ہماری بنی ہوئی ہے، اپنی اس پہچان کو ختم کر کے ہمیں اس پہچان کو بنانے اور قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری اصل پہچان ہے مسلمان ہونا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام
اور اللہ رب العزت کے ہر فرمان پر، ہر حکم پر لبیک کہنا اور تمام قسم کے فرائض اور واجبات کی تکمیل کرنا، یعنی ایک عمل کرنا، یہ ہماری پہچان نہیں ہے کہ کسی کی پہچان صرف دعوت دینا اور تبلیغ کرنا ہو، کسی کی پہچان صرف نماز پڑھنا ہو، اور کسی کی پہچان محرم الحرام میں حسینی بن کر کے سامنے آ جانا اور ان 10 دنوں کو ایک مخصوص انداز میں گزارنا، اور 10 دنوں کے بعد پھر یہ بھول جانا کہ میرا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور امام حسین کے مشن کو بھی بھول جانا اور امام حسین کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی بھول جانا۔ تو ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے پیغام یہ ہے کہ دین کے کسی حصے کو اپنا کر کے اپنی مخصوص پہچان ہمیں نہیں بنانی ہے، بلکہ اگر ہمیں کامل مومن بننا ہے اور کامل مسلمان بننا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت پاک پر عمل کرتے ہوئے پورے طور پر، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جانا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے احکامات جاری فرمائے ہیں، صادر فرمائے ہیں، ان احکامات کو مکمل طور پر مان لینا ہے، جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے مکمل طور پر باز آ جانا ہے، اور جن کاموں کو کرنے کی اس نے ترغیب دلائی ہے، حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کاموں کو کرنے لگ جانا ہے اور ان کاموں میں ساری زندگی لگے رہنا ہے۔ کسی مخصوص عمل کو اپنی پہچان نہیں بنانا ہے، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں وہ سب ہمیں انجام دینا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور ایک اچھے عمل کو پکڑ کر کے اس پر مداومت برتتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے، اپنے ذوق اور شوق کی تسکین کے لیے اگر ہم کسی مخصوص عمل کو پکڑ کر کے اس پر مداومت برتتے ہیں اور وہ ہماری پہچان بن جاتا ہے، اور دوسرے اعمال کی جانب ہم توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان میں ہمارا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر جان لیں کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، کہ انہوں نے اپنے کام آپس میں بانٹے ہوئے ہیں، انہیں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، حالانکہ سب کو ہماری ہی جانب پلٹ کر کے آنا ہے۔ تو اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جو اعمال ہم ترک کر دیں انہی کے بارے میں ہم سے سوال کر لے، انہی کے بارے میں ہم سے پوچھ لے۔ اگر وہ ہم سے پوچھ لے کہ بتا تو نے اس کام کو کیوں ترک کیا تھا، جو ہم نے کیا ہے اس کے بارے میں وہ خالق ہے، مالک ہے، اگر چاہے تو نہ پوچھے، جو ترک کیا ہے اگر کہیں اسی کے بارے میں سوال کر لیا تو پھر بتائیں آپ کہ ہمارا کیا بنے گا۔ مثلا ہم نماز بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو، اہل خانہ کو، دوست احباب کو بھی اس کی جانب ترغیب دلاتے ہیں اور انہیں نماز کی جانب بلاتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر ہماری توجہ روزے کی جانب نہیں ہے، حج کی جانب نہیں ہے، زکوٰۃ کی جانب نہیں ہے، یا بہت سے اعمال ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد میں سے اگر ہم کسی بھی حق کو تلف کرتے ہیں، تو اگر کہیں اللہ جل مجدہ الکریم نے ہم سے اسی عمل کے متعلق سوال کر لیا اور اسی حق کا مطالبہ کر لیا کہ بتا تو نے اس حق کو میرے ادا کیوں نہیں کیا، یا میرے فلاں بندے کا حق تو نے کیسے تلف کیا، تو پھر ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی عمل کو اپنی پہچان نہ بنائیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرتے ہوئے مکمل طور پر دین میں داخل ہو جائیں، اور پورا دین، پوری شریعت، پورا اسلام ہمارا حوالہ ہو، ہماری پہچان ہو، اللہ و رسول کی مکمل اطاعت ہماری پہچان ہو، تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم وقتی طور پر محرم کے مہینے میں وقتی فرضی قسم کا حسینی بن کر کے 10 دن گزارتے ہیں یا محرم کا پورا مہینہ گزارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام حسین کے ساتھ بھی معاذ اللہ اپنے رشتے کو عملاً توڑ بیٹھتے ہیں، یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن پر باقی نہیں رہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ ہم جانے یا انجانے میں خسارے کا سودا کرنے والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے مستحبات پر بڑی توجہ دینا، عرسوں میں حاضر ہونا، مزارات کے چکر لگانا اور فرائض کو پس پشت ڈال دینا، تو پھر اگر اللہ جل مجدہ الکریم نے
جو آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں وہ کوئی سوال نہ کرے بلکہ اس کے بارے میں پوچھ لے جو آپ نے نہیں کیا، تو پھر بتائیں کہ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اور کیا جواز ہوگا اپنے بچنے کا۔ اسی طرح سے جو لوگ دعوت اور تبلیغ پر بڑی توجہ دیتے ہیں لیکن اس کے لیے طریقہ کار اس طرح کا اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کے بعض اوقات حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے دعوت و تبلیغ کے بارے میں سوال نہ کر کے اس نے یہ پوچھ لیا کہ تو نے اپنے گھر والوں کا فلا حق ادا کیوں نہیں کیا تھا، تو پھر ایسی دعوت اور تبلیغ میں مصروف رہنے والوں کے پاس کیا جواب ہوگا۔ اسی طرح سے وہ نمازی جو نمازیں بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن دوسرے اعمال کو ترک کیے ہوئے ہیں اور یک طرفہ صرف نماز میں یکسو ہیں، تو اگر ان سے ان اعمال کے بارے میں پوچھ لیا گیا کہ جن اعمال کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، تو پھر ان نمازیوں کے پاس بھی کوئی اللہ کے اس سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا پیغام صرف یہ ہے کہ تمام اہل ایمان، اہل اسلام مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں اور یہ مکمل دین، مکمل اسلام، رسول اللہ کی لائی ہوئی یہ شریعت اور اللہ کا قرآن، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس اللہ کی نعمت کی شکل میں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہمارا حوالہ ہو، ہماری پہچان ہو۔ کوئی مخصوص عمل جو ہے وہ ہماری علامت، ہمارے لیے حوالہ یا ہماری پہچان نہ بنے، بلکہ ہماری پہچان مکمل دین ہو، مکمل شریعت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اللہ جل مجدہ الکریم کی مکمل طور پر اطاعت ہو۔ تو پیغام صرف اتنا ہے کہ الگ الگ عمل کو اپنے ذوق اور شوق کے لحاظ سے اپنا کر کے اس عمل کو اپنی پہچان نہ بنائیں، بلکہ اسلام کو، حضور کے دین کو، حضور کی شریعت کو اپنی علامت بنائیں، اپنی پہچان بنائیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اس دین میں، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، مکمل طور پر حضور کی شریعت کو اپنا لیں اور اللہ و رسول کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہر نافرمانی، ہر معصیت، ہر گناہ سے اجتناب کرنے، پرہیز کرنے، اس سے دور رہنے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہماری اجتماعیت برقرار رہے گی، اور اگر اس کے برخلاف الگ الگ عمل کی وجہ سے ہم الگ الگ گروہ میں بٹتے ہیں، الگ الگ گروپس کی صورت میں، شکل میں ہماری پہچان بنتی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ بٹ کر کے اور تفرقے میں پڑھ کر کے نہ ہماری دنیا کامیاب ہونے والی ہے اور نہ ہی ہماری آخرت کامیاب ہونے والی ہے۔ خیر ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اسی میں ہے کہ ہماری اجتماعیت ہو اور اجتماعیت کو ہم برقرار رکھنے کے لیے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں، اپنی کوئی الگ سے پہچان نہ بنائیں جو پہچان ہمیں خود اللہ یا اس کے رسول نے نہیں دی ہے۔